پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں اور انہیں کیسے دفن کیا گیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا کر آل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے ناظرین، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے کوفے بلا کر انہیں شہید کر دیا گیا اور اصحاب کو بھی قتل کر دیا گیا، اس طرح حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو بھی قید کر لیا گیا اور نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام لے جایا گیا۔ پیارے ناظرین، یزید کے فوجیوں نے اہل بیت کی پاک دامن عورتوں کے سر سے دوپٹے اتار کر ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور انہیں قید کر کے لے جایا گیا۔ پیارے ناظرین، یزیدیوں نے حضرت امام حسین کو شہید کر کے بیبیوں کو قید کر کے آگے یزیدیوں کی فوج خوشیاں مناتی جا رہی ہے اور ناچتی جا رہی ہے اور ان کے پیچھے اہل بیت اطہار کی پاک دامن خاتون قید ہو کر آ رہی ہیں اور تمام یزیدیوں نے اہل بیت کے کٹے ہوئے سروں کو نیزوں کی نوک پر اٹھایا ہوا تھا اور میدان کربلا میں حضرت امام حسین اور باقی شہیدوں کے دھڑ یعنی سر کے بغیر لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ میدان کربلا میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں۔ پیارے ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک حضرت امام حسین اور ان کی آل اولاد کی لاشیں بغیر کسی کفن کے پڑی رہیں۔ 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یزیدی فوجیوں کا پہرا کم ہو گیا ہے تو آس پاس کے لوگ نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے آئے اور جب بنی اسرائیل کی چند عورتیں پانی بھرنے آئیں تو انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ ہر طرف لاشیں بکھری پڑی ہیں، کسی کا بازو کہیں پڑا ہے تو کسی کا جسم کہیں پڑا ہے تو کسی کے پاؤں کہیں پڑے ہیں۔ جب ان عورتوں نے یہ لرزا دینے والا منظر دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئی اپنے مردوں کی طرف گئیں اور کہنے لگیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا خاندان شاید یزیدیوں نے قتل کر دیا ہے اور ہر طرف لاشیں بکھری پڑی ہیں اور ان کے خیمے جلا دیے گئے ہیں۔ اور وہ عورتیں کہنے لگیں کہ آؤ ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاشوں کو دفن کرتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر ان کے مرد کہنے لگے کہ آل رسول کو یزیدیوں نے قتل کیا ہے اور اگر ہم ان کو دفن کریں گے تو کہیں یزید ہمارا دشمن نہ بن جائے اور کہیں ہمیں مار نہ دے۔ تم ان باتوں کو چھوڑ دو، کہیں نہ کہیں کوئی آئے گا اور انہیں دفن کر دے گا۔ اپنے مردوں کی باتیں سن کر یہ عورتیں کہنے لگیں کہ تعجب ہے تمہارے ایمان پر، تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کی آل اولاد سے یہ محبت رکھتے ہو۔ یاد کرو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری آل اولاد سے محبت کرو۔ اس طرح یہ عورتیں اپنے مردوں سے کہنے لگیں کہ تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور حضرت امام حسین کی لاشوں کو دفن کریں گے۔ پیارے ناظرین، جب یہ بات ہوئی تو ان لوگوں میں سے چند لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ اپنی عورتوں کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے۔ جب وہ لوگ میدان کربلا میں پہنچے تو یہ منظر دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگے اور سوچنے لگے کہ ان کو کیسے دفن کریں کہ میدان کربلا میں کسی کا سر نہیں تو کسی کا بازو نہیں تو کسی کا پاؤں ہے تو باقی حصہ نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران و پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ ان کو کیسے دفن کیا جائے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ایک بہت بڑی قبر بنائی جائے، پھر اس میں تمام شہیدوں کو دفن کر دیا جائے۔ یہ لوگ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اچانک ان کے پاس ایک گھڑ سوار آیا تو یہ لوگ سوچنے لگے کہ کوئی سپاہی آیا ہے تو یہ لوگ اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو اس گھڑ سوار نے جواب دیا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر تمام لوگ زارو قطار رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت زین العابدین نے زمین پر ایک کپڑا بچھایا اور حضرت امام حسین کے اعضاء کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کہیں سے حضرت امام حسین کا
ہاتھ مبارک ملتا ہے تو کہیں سے جسم کا کچھ حصہ ملتا ہے۔ اس طرح حضرت زین العابدین نے حضرت امام حسین کے جسم کے حصوں کو اکٹھا کیا، اور جب حضرت زین العابدین زمین پر حضرت امام حسین کو دفن کرنے کے لیے زمین کھودتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زمین پر پہلے ہی ایک قبر بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت زین العابدین اس قبر میں حضرت امام حسین کے جسم کو دفن کر دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی دفن کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کی بنائی ہوئی بڑی قبر میں تمام شہیدوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ خیر ناظرین، میدان کربلا میں شہیدوں کی اس قبر کو آج بھی گنج شہید کہا جاتا ہے، جہاں تمام شہداء کے جسم ایک ساتھ دفن کیے گئے ہیں۔ جس طرح تمام شہیدوں کو دفن کر دیا گیا تھا تو کسی نے کہا ایک شہید دفن کرنا ابھی باقی ہے، کوئی بوڑھے صحابی ہیں جنہیں ابھی تک دفن نہیں کیا گیا، تو اس وقت حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حبیب ابن مظاہر ہے، اور کہنے لگے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی حضرت امام حسین کی قبر پر آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ چنانچہ حضرت حبیب کو حضرت امام حسین کے قریب دفن کیا۔ حضرت حبیب کو دفن کرنے کے بعد جب لوگ جانے لگے تو کسی نے کہا ٹھہرو، ابھی ایک اور شہید دفن کرنا ابھی باقی ہے۔ تو لوگوں نے کہا تمام شہیدوں کو دفن کر دیا ہے، اب کون سا شہید باقی ہے؟ تو امام سجاد فرمانے لگے کہ آؤ نہر فرات کے کنارے۔ جب تمام لوگ نہر فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ حضرت تھوڑا اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک بازو حضرت عباس کا دوسرا بازو پڑا ہے، اور وہیں پر جسم کا دوسرا حصہ بھی پڑا ہے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہوئے، اور ایک مقام پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی اور انہیں بھی وہاں دفن کر دیا گیا۔